مولانا صاحب، سمیرہ سعید نے ضلع بھنبل آزاد کشمیر سے پوچھا ہے کہ اسلامی معاشرے میں ایک ماں کو اپنی بیٹیوں کی کیسے تربیت کرنی چاہیے تاکہ وہ معاشرے میں رول ماڈل بن سکیں، یعنی مثالی ماں بن سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ بھنبل آزاد کشمیر سے محترمہ سمیرہ سعید صاحبہ و باقی سامعین کرام، اولاد چاہے وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں، اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے اور رحمت بھی، مگر ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس اللہ کی امانت بھی ہے، اور اس امانت کی حفاظت کرنا اور اس کا خیال رکھنا ہماری وہ ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن ہم میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ اور پھر بیٹیاں تو بطور خاص اللہ کی رحمتیں اور برکت الہی کے حصول کے اسباب ہے، لہٰذا بچیوں کی تربیت کوئی بوجھ یا باعث پریشانی نہیں ہے جس طرح کبھی کسی زمانے میں تصور کیا جاتا تھا، بلکہ یہ ایک اہم ذمہ داری، باوقار وظیفہ اور خوشگوار مصروفیت ہے، اس لیے کہ آپ بیٹیوں کی صحیح اور درست تربیت کر کے نصف معاشرے اور مستقبل کے ماؤں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک کامل تربیت والی اور پاکیزہ سیرت والی بیٹی ہی کل کو ایک نیک طینت اور پاکیزہ سیرت نسل کی تربیت اور تیاری کا کام کر سکے گی۔ لہٰذا بیٹیوں کی تربیت کے حوالے سے والدین اور بالخصوص ماؤں کو زیادہ پرعزم، مضبوط اور پختہ ارادے کا حامل اور زیادہ زیرک و ہوشیار ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ معاشرے کی مضبوط تشکیل میں اپنا حصہ ڈالنے اور کردار ادا کرنے کا جو موقع ملا ہے اسے غنیمت اور سعادت سمجھتے ہوئے اس پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ بیٹیوں کی پرورش اور تربیت کا موقع اگر کسی کو ملتا ہے تو یہ واقعی بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عال جاریتین حتی تبلغا، کہ جو بھی کوئی شخص 2 بچیوں کی تربیت اور پرورش کرے ان کے بالغ ہونے تک، جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ، تو قیامت کے دن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ شخص اس طرح سے برابر آئیں گے، یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ساتھ ملایا۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے یہ حدیث موجود ہے کہ ان کے پاس ایک غریب عورت آئی جس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں بھی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت انہیں دینے کے لیے صرف کھجور کا ایک دانہ تھا، تو وہی اٹھا کر انہیں دے دیا۔ اس خاتون نے اس کھجور کے 2 حصے کر کے اپنے دونوں بچیوں کو دے دی اور خود اسی طرح بھوکی رہ گئی۔ جب وہ چلی گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ پورا سنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ابتلی من هذه البنات بشیء کن له سترا من النار، یعنی جس کسی کی ذمہ داری میں اللہ بچیوں کی تربیت دے دے تو وہ بچیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا باعث بنتی ہے۔ لہٰذا بچیوں کی تربیت کی اہمیت سے آگاہی بہت ضروری ہے، اور بچیوں کی خصوصی اہمیت، ان کی صنفی انفرادیت اور مستقبل میں سماج کی تشکیل و تربیت میں ان کے ہمہ جہت کردار کو مد نظر رکھ کر ان کی تربیت میں چند اہم بنیادی چیزوں کا خیال رکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات، بچیوں کی تربیت دونوں والدین کی ذمہ داری ہے، مگر ماں کا کردار اس لیے زیادہ اور اہم ہے کہ ایک ماں اپنی بچیوں کے لیے بہترین نمونہ اور رول ماڈل ہے۔ ماں انہی بچیوں کی طرح ایک خاتون ہونے کے ناطے ان کے مسائل اور معاملات کو بہتر سمجھ سکتی ہے اور ان کے جذبات و خیالات اور نفسیاتی کیفیتوں کو سمجھ کر انہیں بہتر انداز میں حل کر سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کی دیکھ بھال، ضرورتوں کی فراہمی، غذائی پرورش اور پیار و محبت میں بیٹوں اور بیٹیوں میں تفریق نہیں کرنی چاہیے، اور نہ انہیں یہ باور کرائے کہ چونکہ وہ بیٹیاں ہیں تو بیٹوں سے کم اہمیت
یا کم درجے کی حامل ہے۔ بیٹیوں کو بھی بیٹوں جتنی یا اس سے بڑھ کر اہمیت دے۔ تیسری بات، مائیں اپنی بیٹیوں کو خصوصی وقت دے، انہیں بار بار ہدایت کرتی رہے اور ان سے ان کی باتیں سنے، ان کے خیالات اور رجحانات کو غور سے سنے اور ہر عمر میں اس دور اور وقت کے مطابق مناسب رہنمائی کرے۔ ان کی دنیا و آخرت کی سعادت مندی اور کامیابی کے گر انہیں سکھائے، دلیل اور منطق سے انہیں قائل کر کے ان کی روحانی اور جسمانی تربیت کا ایک ساتھ اہتمام کرے، ذہنی قناعت کے بغیر صرف زور زبردستی سے ان پر چیزیں مسلط نہ کرے، ورنہ ان کی شخصیت کمزور رہ جائے گی اور زندگی کی حقیقتوں کا سامنا نہیں کر پائے گی۔ اسی طرح اسلامی بنیادی عقائد و نظریات، احکام و اخلاقیات کی پابندی سکھائے، بالخصوص نماز، روزہ، شرعی پردہ و حجاب، دل اور زبان کی صفائی و پاکیزگی، گفتگو کے آداب اور اپنے تعلق داروں اور رشتہ داروں میں سے محرم اور نامحرم کی تمیز و تفریق اور کس سے کس حد تک میل جول رکھنا ہے یا نہیں، اس کی تربیت دے اور خصوصی توجہ مرکوز رکھے۔ ایک اور اہم بات، ان کی مناسب دینی اور دنیاوی تعلیم کا اہتمام کیا جائے۔ تعلیمی ادارے کا انتخاب، اساتذہ کا انتخاب، درسگاہ تک آنا جانا، ذرائع آمد و رفت، نوکری کی جگہ، مشترکہ خاندانوں میں کزنز کے مابین احتیاط، کن سہیلیوں کی صحبت میں رہتی ہے، ان تمام چیزوں پہ ایک ماں کی کڑی نظر ہو۔ اور سب سے آخر میں یہ کہ شادی کی عمر کو پہنچ جائے اور مناسب رشتہ بچیوں کا آ جائے تو بلا وجہ شادیوں میں تاخیر نہ کی جائے اور شادی میں بھی دین کے پہلو کو مقدم رکھا جائے۔ اسی طرح چھوٹے بڑے کا ادب، خاوند اور سسرال کے حقوق، پڑوسیوں سے حسن سلوک، صدقہ و خیرات، سخاوت اور فیاضی، ایثار و قربانی اور دیگر اعلیٰ اخلاقی اقدار کی تربیت بہتر انداز میں دی جائے، اور ان سب کے لیے ضروری ہے کہ ایک ماں ان تمام باتوں میں اپنی بیٹیوں کے لیے اسوہ حسنہ اور عملی نمونہ اور مثال بن جائے، تاکہ وہ یہ اقدار اپنی ماؤں کے کردار سے ہی سیکھ لے۔ واللہ تعالی عالم۔